السلام علیکم۔ ہمارا یہ پی ایم ایس سی ایس ایس ہمارا سبجیکٹ ہے پنجابی، اس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے پیپر 2 کا جو فرسٹ ٹاپک ہے بیک گراؤنڈ آف پنجابی لینگویج، پنجابی بولی کا پچھوکڑ، اور اس کے علاوہ اس کے اجزائے تراکیبی اور اس کا ادبی روپ، جغرافیائی روپ ہم نے اس کے دیکھا بھی، مشرقی لہجے کون سے ہیں، مغربی لہجے کون سے ہیں، لسانیات کے اوپر بات کی ہم نے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے تنقیدی جو جائزہ تھا اس کی ہم نے بات کی۔ اس ٹاپک کو ہم نے، جو ہمارا فرسٹ ٹاپک تھا پیپر 2 کا جو فرسٹ ٹاپک تھا، ہم نے اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس۔ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ سیکنڈ لیکچر ہے، اس کے اندر ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے کلاسیکی شاعری ہے، پنجابی کلاسیکی شاعری پہلا پرچہ اس کا حصہ ہے۔ اس کے اندر پہلے شاعر ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی پوئٹری کو ڈسکس کریں گے، اور جو نوٹس ہیں اس کے اندر سلیکٹڈ جو اشعار ہیں جو ایزی ہیں، جو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں، اور آپ نے وہ اشعار جو ہے نا کافی میوزک کے طور پر بھی سنا ہوگا، کلام میں سنا ہوگا، اپنے قوالیوں کے اندر سنا ہوگا۔ تو میں نے کوشش کی کہ اپنے نوٹس کے اندر بھی میں نے انہی اشعار کو جو ہے پیپرز کے اندر ان کو لکھا، اور اپنے نوٹس سے ہی میں آپ کو جو ہے نا وہ شیئر کروں گا، میں نے کس کس چیز کو سلیکٹ کیا اس کو میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ شلوک فریدی، بابا فرید الدین گنج شکر 11/1188 کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور 1280 کے اندر آپ نے وفات پائی۔ میاں محمد بخش سیف الملوک، جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے، ان کا ہر شاعر کے بارے میں، کلاسیکی شاعر کے بارے میں ایک شعر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ سب سے پہلے آپ یہ لکھیں گے، اول شیخ فرید شکر گنج عارف اہل ولایت، ہک ہک سخن زباں و دیدہ رہبر راہ ہدایت۔ یہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا تعارف کے اندر جو ہے نا آپ یہ لکھیں گے، آپ کا امپریشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیٹر ہو جائے گا، یہ ریفرنس بھی ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، بابا فرید پنجابی دے پہلے معلوم تے باقاعدہ شاعر نے جنہاں دا کلام ساڈے کول محفوظ تے نمونے دے طور تے موجود ہے۔ تعارف کے اندر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیں گے، یہ پہلے شاعر ہیں، کلاسیکی شاعر ہیں، چشتیہ سلسلے کے جو ہیں تیسرے بڑے بزرگ ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے دادا مرشد تھے۔ آپ کا اصل نام مسعود تھا۔ فرید الدین گنج شکر آپ کے القاب میں سے ہے، اور آپ جو ہے ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے کوٹھے وال، وہاں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام تھا جمال الدین، ٹھیک ہے، اور آپ کی والدہ کا نام تھا کرسم بی بی، اور آپ نے جو ابتدائی تعلیم تھی اپنی والدہ سے ہی لی۔ میں آپ کو اردو کے اندر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ جیسے جیسے اس کو ریڈ کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اس کی جو املا جو ہے وہ آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تعارف کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے ایک باری جو ہے تفسیر نافع پڑھ رہے تھے، تو خواجہ بختیار کاکی جو کہ دوسرے بڑے بزرگ ہیں چشتیہ سلسلے کے، وہ آئے، تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ بھائی کہ، تو آپ نے اس وقت جو ہے جواب دیا نافع، ٹھیک ہے، نافع ایک بک کا نیم ہے۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کتاب سے بھی نفع ملے گا؟ تو اس کے جواب کے اندر آپ نے بتایا، میں نے اس کتاب سب نہیں پر تھوڑی ذات سے نفع ملے گا، یعنی کہ آپ کی ذات سے مجھے نفع ملنے والا ہے۔ تو روحانی تربیت کی سلسلہ کے اندر آپ اپنے مرشد کے پاس دہلی چلے گئے، حضرت خواجہ بختیار کاکی کے پاس چلے گئے دلی۔ اچھا، وہاں روحانی تعلیم آپ نے مکمل کی، اور اس کے بعد ملتان واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد مرشد بھی کم سی اجودن پاک، جو کہ موجودہ پاک پتن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے نا آپ نے جو ہے رہائش فرمائی، ٹھیک ہے۔ بابا فرید نے پاک پتن آ کے جہلا دے ہنیریاں وچ ڈبیاں ہندوؤں تے غیر مسلمانوں نو اپنے اعلیٰ اخلاق تے ورتا دے نال متاثر کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور آپ کا جو ہے نا 5 سے 10 محرم تک آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ عرس ہوتا ہے، ازہر، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو زیادہ کلام ہے وہ گرو گرنتھ کے اندر شامل ہے، جو سکھوں کے سکھ مذہب کے بانی ہے، تو ان کے کلام کے اندر آپ کا جو ہے ریٹن فارم کے اندر انہوں نے کلیکٹ کیا، پھر وہاں سے جو ہے نا ہمارے پاس ایک کلام آیا ہے جو اس کو جو ہے نا کلیکٹ کیا گیا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور جو کلام گرو گرنتھ کے اندر ہے وہ گور مکھی کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اس کا اسکرپٹ جو ہے نا وہ گور مکھی ہے، لیکن جو ہے نا بعد میں جو یہ کلام جو پاکستان کے اندر جو وہاں سے نکالا گیا اور پھر یہ شائع گیا، یہ شاہ مکھی کے اندر، یعنی کہ جو اردو اسکرپٹ ہے اس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے
جو ہے چھاپا کیا ہے، پرنٹ کیا گیا۔ اچھا، بابا فرید کی جو شاعری ہے اس کو شلوک بولتے ہیں، شلوک کی فریدی۔ تو شلوک جو ہے نا ایک صنف ہے پنجابی شاعری کی۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے؟ شلوک دو یا دو تو ود مصریاں والی ایک عجیب نظم ہے جس نو کسی اللہ لوک نے لکھیا ہے۔ اس وچ موضوع دی کوئی قید نہیں، رب دی ہم تو لے کے سرکاری مشین تے ظلم تے جبر نو موضوع بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی اللہ لوگ بندے نے جس کو لکھا ہو اس کو شلوک بولتے ہیں۔ محمد آصف خان کی جو کتاب ہے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا اس کی تعریف دی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے آکھیا بابا فرید نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شلوک کی تعریف ہے کہ کسی بھی اللہ لوگ نے جیڑی شاعری لکھی ہوئے انہوں کی کہندے نے، انہوں کہندے نے شلوک، تے بابا فریدی شاعری نو کی آخدے نے شلوک فریدی۔ اچھا، آپ دی شاعری دے موضوعات یا شاعری دا ویروا، یہ ہیڈنگز ہیں اس کی، میں نے پچھلے چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ شاعری دے موضوعات بھی کون کون سے موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی شاعری کے اندر ہر طرح کا موضوع آپ کو ملتا ہے اس زمانے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کے اندر جو ہے سماجی تعلیم بھی ملتی ہے، آپ کو سیاسی تعلیم بھی ملتی ہے، مذہبی تعلیم بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مین جو اس کے اندر کنسپٹ ہے وہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جو صوفیانہ کلام ہے یہ وحدت الوجود کے جو کنسپٹ ہے اس کے اوپر جو مبنی ہوتا ہے، ابن عربی سے جو ہے یہ منسوب ہے۔ تو ڈفرینٹ اس کے جو موضوعات ہیں لیکن وہ مینلی تصوف کے بنیاد کے اوپر ہے۔ اچھا، تصوف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاقیات کا درس جو ہے۔ لیکن اب مینلی جو ہم چلیں گے، اب شلوک کو ہم نے پڑھا، ہم جائیں گے تصوف کسے کہتے ہیں۔ دین دی عملی صورت میں تصوف آکھیا جاتا ہے کہ جو سماج میں اخلاقی قدراں دا زوال آ جاوے تے بزرگاں دا دھیان دین دیاں قدراں قائم کرن ول ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بھئی جب زوال آتا ہے مذہبی لحاظ سے، تو جو مسلمان جو بزرگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف سے مذہب کو لفٹ اپ کرنے کے لیے، اس کا جو درس کو بڑھانے کے لیے جو ایک عمل ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کو تصوف بولتے ہیں۔ اچھا، اب ٹو دا پوائنٹ جو اس کی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تصوف او علم ہے جہدے نال نفس دی صفائی، اخلاق دی پاکیزگی، اندر تے باہر دنیا دی تعمیر، اندر تے باہرلی دنیا دی تعمیر تشکیل، نفسانی خواہشات، ظاہر تے باطن دی اصلاح، اعلیٰ اخلاقیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ مین ہے، اسے بولتے ہیں تصوف، یعنی نفسانی خواہشاں دا خاتمہ، ظاہر تے باطن دی اصلاح، اعلیٰ اخلاقیات دا درس، تے دل وچ غیر اللہ تے دل نو غیر اللہ تو پاک کرنا، یعنی کہ کسی اور کی محبت نہ ہو آپ کے دل کے اندر، تو وہ تصوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر پہلا شعر میں نے آپ کو بتایا محمد بخش کا۔ تو اب سیکنڈ شعر جو آپ دیکھیں گے وہ ہے بہت ایزی ہے۔ اچھا، فریدہ شکر کھنڈ نواد گڑ ماکھیوں ماجا دودھ سبھے وستوں مٹیاں رب نہ پوچھیں، تو یہ پہلا شعر ہے اس کے اندر۔ ایزی ہے، ٹف نہیں ہے، آپ اس کو 2 بار ریڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا جو اس کی لہر ہے، پوئٹری دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا لہر کے اندر یاد ہوتی ہے۔ ردھم کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو یاد ہوگی، رٹا لگائیں گے تو آپ نہیں یاد ہوگی، ردھم کے اندر اس کو میوزک کے طور کے اوپر اس کی لہر کے اندر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، دوسرا جو شعر جو آپ دیکھیں گے وہ کافی آسان ہے، اوپر میں نے ٹک بھی کیا ہوا ہے۔ فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لا، اگے مول نہ اسی دوزخ سندی بھا۔ ہیڈنگ بھی ساتھ پڑھتے جائیں، رب دی یاد، قناعت دا درس، اخلاقیات دا درس، ٹھیک ہے، عشق حقیقی، تصوف دا درس۔ اچھا، دوسرا شعر ہے، رکی سکی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، فریدہ ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائی چی۔ بہت ہی کمال شعر ہے، قناعت کا درس، یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سماجی برائی ہے نا کہ آپ بہت زیادہ جو ہے خرچہ کریں، تو لالچ اور حرص سے پاک ہو جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، اور صبر کرنا سیکھیں، اور سادہ زندگی کی جو مثال آپ نے اس کے اندر دی ہے، یہ اپنی زندگی سادہ طریقے سے جو ہے آپ گزارو۔ فریدہ ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی، یعنی سادہ زندگی بسر کرنا ہی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ تو آپ نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے نا رب کی یاد اور اخلاق کے درس کے ساتھ ساتھ آپ نے قناعت کا بھی درس دیا ہے۔ چلیں جا کے چلتے ہیں، نماز دی اہمیت۔
نماز کی اہمیت آپ کہہ لیں یا دین کی اہمیت کہہ لیں یا عبادت کی اہمیت آپ کہہ لیں، تو بابا فرید اسلامی احکامات تے سختی نال عمل کردے تے دوجیاں نوں بھی دا درس دیندے سن۔ اچھا یہ اب نیکسٹ شعر آ گیا ہے، فریدہ بے نمازہ کتیا، اہ نہ بھلی ریت، کدھے چل نہ آیا پنجے وقت مسیح۔ تمام۔ نیکسٹ شعر ہے، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیرے ڈاڈے نام فرید۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی شاعری کے اندر ایک مٹھاس بھی ہے، تو آپ اگر اس کو سمجھ کر تھوڑا سا یاد کریں گے تو آپ ایزیلی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ 5 اشعار ہو گئے۔ چھٹا اشعار جو ہے، فریدہ کالے میڈے کپڑے کالا مینڈا ویس، گناہی بھریاں میں پھراں لوگ کہیں درویش، یعنی کہ اپنی ذات کی نفی کر دی، میں کچھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے ہو گئے نا، میرے کالے کپڑے ہیں اور میں اندر سے بھی کالوں، میں تو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھے پھر بھی جو ہے نا درویش کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، اے اصل وچ ذات دی نفی تے عاجزی انکساری دی بہترین مثال مل گئی اس شعر میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو اشعار لکھیں گے ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے، یہ نہیں آپ جیسے اشعار لکھتے جائیں گے، ہیڈنگ کے مطابق آپ نے ایک شعر لکھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے 5 سے 6 لائن کے اندر اس کے آپ نے پنجابی کے اندر اس کی تشریح بھی کرنی ہے آپ نے ایزی لفظوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ شلوک جو ہے نا، اس کو شلوک فریدی کا یہ شعر تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ایک شعر ہے، میں نے اس کو کراس کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو میں نے جو ہے نا دیکھیں 7 سے 8 اشعار بہت ہیں، وہ ہم پورے کریں گے پچھلے 10 کے اندر، اپنے لیکچر کے اندر ہم نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا ایک اور رائڈنگ ہے، زبان تے دھیان، بابا فرید شلوکاں وجدان والی زبان او پنجابی جیڑی اج تو 800 سال پہلے بولی جاندی تھی، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ کچھ مضروب لفظاں نوں چھڑ کے باقی سارے دے سارے اج بھی وقتوں وچ نے، یعنی کہ وہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ کی زبان جو ہے، جو آپ نے استعمال کی اس زمانے کے لحاظ سے جو ہے آپ نے جو لفظ استعمال کیے، لیکن وہ آج بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مک دی گل اے بھائی، بابا فرید دے شلوک نہ صرف بہترین شاعری دا اچا تے سچے نمونے نے، بلکہ فکری اعتبار نال بھی اسلامی تبلیغ دے خلاف کا درس دیندے نے۔ آپ دے شلوک پڑھ کے روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کے اندر پھر جو ہے نا انہی اشعار سے جو ہے نا آپ جو ہے اپنی کڑی شروع کریں گے، اور اسی کی اور وہ تشریح آپ کی انہی اشعار کے ساتھ جو ہے نا ملتی ہوئی ہوگی۔ یہ شلوک فریدی ہیں، ہم نے پہلا پوائنٹ جو ہے کلاسیکی شاعر ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیں، بابا فرید کے شلوکوں کے اندر جو پہلا ورڈ جو عموماً استعمال ہوتا ہے وہ فریدہ، یہ آپ کو جو ہے نا یاد کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ شاعر کی طرف چلتے ہیں، پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر، اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ لازمی جو ہے نا کمنٹ باکس کے اندر مجھے بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ